اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام عزیزان محترم، ماشاءاللہ اگلا جمعہ آن تو پہلے شعبان شریف شروع ہو جانا، تو شعبان دے مہینے دی بڑی زیادہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نو اپنا مہینہ قرار دیتا ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ نبی پاک سرکار رمضان تو بعد سب تو زیادہ روزے رمضان تو بعد شعبان دے مہینے وچ رکھتے سن۔ جنہ دوستاں نے ذہن بنایا ہے وہ اپنے کماں دی ترتیب اس مہینے وچ اس طرح کر لو کہ جڑے جڑے کام نبیڑن والے وہ نبیڑ لو تاکہ تسی رمضان شریف کے اندر آسانی نال روزہ رکھ سکو۔ ظاہر ہے پھر ذہن سازی پہلے تو شروع ہونی چاہیے۔ اس مہینے وچ بھی روزے رکھنے چاہیے کثرت نال، اور ماشاءاللہ موسم بھی بڑا معتدل ہے، روزہ رکھنا آسان ہے۔ اور جنہ لوگوں نے رمضان شریف کے اندر زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنی ہے وہ اس مہینے میں جو دی تیاری کر لو کہ غریب لوگ جڑے نے انہاں تک تہاڈا جو مال ہے وہ زکوٰۃ دا پہنچ جائے تاکہ وہ بھی رمضان وچ آسودگی حاصل کر سکے اور اپنا مال جڑا ہے اس نو صاف کر لو، اور اپنے روزیاں دی پلاننگ کرو کہ اسی کس طرح روزے رکھنے نے، کس طرح اسی سارا ذہن بناؤ۔ جڑے کام نے 15 دن پہلا والے وہ اس مہینے چ کر لو، 15 دن بعد والے اگلے مہینے چ کر لواں گے، تو اس مہینے فارغ کرو عبادت واسطے، ریاضت واسطے، ذکر واسطے، تسبیح واسطے، تراویح واسطے۔ اور جڑے سنگی سارے ہے وہ میں پھر تمہیں کہندا ہونا کہ ہر تھان دیاں جو سیلفیاں چاڑ دیو، جتھے جاندے ہو سیلفیاں چاڑ دیو۔ ہن سواد تائیں سنے پیراں تے مریداں نعت خواں تے نقیباں سمیت 30 دن تراویح دیاں سیلفیاں چڑھن۔ کیوں جی؟ جس لے آج ایس مسجد یا قاری صاحب پیچھے یا اپنی مسجد تراویح پڑھیے تے تراویح دی دعا وچ شریک ہو کے ایک سیلفی لے لو تے چاڑو مڑ تسی جو چڑھنے تو بعد نو راندے۔ ہن سواد تائیں پیر بھی تے مرید بھی تے مولوی بھی تراویحاں دیاں سیلفیاں چاڑو۔ ضرورت شرعی نہیں ہے
لیکن تو ہر کام دا شوق ہے، چلو یہ شوق بھی کرو تے صحیح، پھر تہاڈا پتہ لگے وے تسی شوقین ہو۔ محفلاں میں جھاڑ نہیں لئی دیاں، فلانی محفل حاضری ڈالتے ہوئے، فلانی محفل میں حاضری، تراویح بھی حاضری ڈالتے ہوئے جناب سیلفی اتنے چڑھی ہوئے، پتہ لگے عاشق آ گئے۔ اور جڑے سنگی نماز تو پراں نے وہ سارے ہوں شروع کرو تاکہ رمضان آدھا تھی نمازی بھی پکے ہو جاؤ۔ مساجد وچ جنہ تراوی پڑھانی ہے انہاں دا اہتمام اور انتظام ہونا چاہیے، جنہ پڑھنی ہے وہ بھی انتظام کرو، مساجد دی صفائی انہاں دیاں صفاں، مساجد وچ خوشبو دا انتظام، رمضان شریف دی تیاری دا آغاز کر دیو کہ اللہ دا اتنا بڑا مہینہ ساڈے کول آ جائے۔ تو عزیزو اور ساتھیو، اے تے چند گزارشات سن جڑیاں تہاڈی خدمت وچ پیش کیتیاں، اور زکوٰۃ دی ادائیگی دا بھی ذہن بناؤ، حساب کتاب کرو دیو۔ قرآن کریم دی ایک آیا کریمہ میں پڑھی، میں بیان ایک اور موضوع تے کرنا سی، لیکن حاجی صاحب اتنے لگے گئے تو آندے جی اجے پھر معراج شریف دے ہی رہن دے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے حاجی صاحب انج کر لو۔ ہاں حاجی ساڈا بیلی آ پٹواری، ہائے اللہ چار دے دیے جی اور زندگی کرے، جن سے بیلی بنائیے وہ فوت ہو جاندہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سو عزیزو، جدو نبی پاک سرکار معراج شریف تے تشریف لے گئے تو جس طرح ایک ایگزیبیشن ہوندی ہے، نمائش ہوندی ہے، سمجھان واسطے ایک میں مثال کریٹ کر رہا کہ او دے وچ مختلف چیزاں انہاں دے نمونے بنا کے وکھائے جاندے ہیں، اسی طرح دا ملدا جلدا حضور سرکار نو بھی مختلف نمونے چیزاں دے دکھائے گئے معراج دی رات۔ مثلا رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، یہ حضور نو دکھایا گیا، اس لکڑیاں دا کٹھا کیتا ہے، ان بنے ان اٹھانا چاہے، اٹھا نہیں سکیا، اس ان کھولیا تو چاہیے یہ سی کہ او دے وچوں کچھ باہر اوڑا کردا تاکہ سوکھا چاہ لینا، لیکن اس وچ اور لے آ کے رکھے، اس گٹھڑی دے وچ لکڑیاں اور رکھیاں، پھر بنے مڑ اٹھانا چاہے، ظاہر ہے پھر اس تو بھی مشکل سی اٹھانا، وہ اٹھا نہیں سکیا، پھر کھول دے، پھر اور رکھ دے۔ جب حضور نے اے ماجرا ویکھیا تو جبریل تو پوچھا کہ یہ کی چیز ہے؟ تو سید الملائکہ جبریل امین نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ یہ دنیا دار ہے، یہ دکھایا گیا ہے دنیا دار دی مثال ہے، جو پہلے وہ بار بنائی بیٹھا ہے، چیندہ وہ بھی نہیں ہے دے دے، لیکن یہ دی ہرس تے حوث مکدی نہیں، اور بار چاہتا ہے، اور جمع کرتا ہے، اور اے 16 آنے پرفیکٹ انسان دی مثال۔ ایک جملہ نوٹ کر لو فقیر دا، درویشاں تو علاوہ بندیاں دیاں خواہشاں پوریاں ہوندیاں ہی نہیں، درویش دیاں خواہشاں پوریاں ہو سکدیاں کیونکہ ہوندیاں بڑیاں تھوڑیاں، باقی بندیاں دیاں خواہشاں پوریاں ہو سکدیاں ہی نہیں، یہ انسان شے ہی ایسی۔
دلائی لاما ایک بدھ مت کا پیروکار گزریا ہے، انہوں کا مذہبی سکالر وہ تو کسے پوچھیا سی کہ دنیا سب تو عجیب چیز کی ویکھی آ، اس آخیا انسان۔ دنیا دی سب تو عجیب چیز ویکھی ہے انسان، کیویں؟ اس آخیا بھائی پہلا پیسے پیچھے بجدیاں بجدیاں اپنے آپ دا بیڑا غرق کر لیا، نہ دن دا نہ رات دا، نہ اپنا نہ بچیاں دا نہ گھر دا آرام دا خیال، پیسے دی دوڑ پیچھے لگیاں 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 لگیاں، جس لئے پیسہ آ جاندہ ہے اس لئے او پھر صحت دے پیچھے ٹر پوندا ہے، تے صحت گما کے جیڑا پیسہ کمایا وہ صحت حاصل کرنا واسطے لیندیاں لیندیاں مر جاندے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں اس نو اس طرح بیان کیتا ہے کئی باری کہ اسی گوشت ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڈھے ہو جانے ہیں، جلے گوشت لبدا ہے اس لئے داندی نہیں راندے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ میں اس طرح بیان کیتا ہے، لیکن جدو دا فلسفہ پڑھیا تو انہیں کیا گل ہوئی ہے کہ اسی گوشت ڈھونڈتے رہنے ہیں، جدو وہ لمبدا ہے تے ڈاکٹر آندے نے ہن نہ کھائیں تین یورک ایسڈ ہو جانا۔ گھیو دیسی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جدو گھیو کو پڑ جانے ہیں 50-60 سال دی عمر ہے، اس لئے ڈاکٹر آندے نہ کھائیں تینوں کیلسٹرول دا پرابلم ہو جانا۔ ڈھونڈدیاں ڈھونڈدیاں عمر لگائی تے مٹھائی کو پڑے، ڈاکٹر آکھیا ہن نہ کھائیں شوگر ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اور جدو انسان اچھی زندگی ڈھونڈدیاں ڈھونڈدیاں مر جاندہ ہے تے اینڈ تے انہیں کو پوچھئے کہ جیڑی لنگ گئی آ وہ کیویں لنگی آ، اندر سواد نہیں آیا، زندگی دا سواد نہیں آیا۔ میں گھٹ بندیاں نے ویکھیا ہے جنہاں یہ آکھیا ہوئے زندگی دا سواد آیا ہے، بندے یہ آندے نے پورا سواد نہیں آیا۔ وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ ہے کہ اسی اپنے آن والے وقت واسطے اج دے ویلے دا بھی سواد نہیں لیندے۔ جو ساڈے کول ہے اندے تو لطف اٹھاندے نہیں، جو نہیں اندے پیچھے ٹرے ہیں۔ میں چاوڑاں والا کارخانہ لانا چاہنا کہ میں کارخانہ لاواں، جیڑا پڑوپا گھر پہ ہے وہ نہ کھا کے سواد نہیں لینا رہا۔ نہیں سمجھ آئی گا؟ میں کارخانہ لانا چاہنا، میں چاول دا کارخانہ لاواں، جیڑا گھر چاول پہ نہیں لاندا تے سواد لے کارخانہ مڑ پیا لگے دا۔ میں اس گل دے بھی خلاف نہیں کہ مال بندے کول نہ ہوئے، مال ہونا چاہیے، لیکن مال پیچھے بے چین نہیں ہونا چاہیے۔ مال ہونا چاہیے، اگر وہ آندا ہے کسی اچھے طریقے نال، حلال طریقے نال، تو مال اللہ دی نعمت ہے، حلال دا رزق اللہ دی نعمت ہے، یہ دی مذمت نہیں کرتے۔ مال دی مذمت اس دی کیتی جاندی ہے جیڑا غلط طریقے نال آوے تے آن تو بعد بندے نو رب تو دور کر دے وے، وہ مال غلط ہے۔ اگر مال حلال دا آوے تے کثرت نال آوے تے بندہ مسجداں بنائے، بندہ مدارس بنائے، غریباں دی خدمت کرے تے وہ تے مال نال جنت خرید رہا ہے، وہ دا مال تے نعمت ہے۔ مال دی مذمت نہیں، رزق حرام دی مذمت۔ آپ دی خدمت میں فقیر عرض کرتا ہے، بھائی جی بندہ ناچیز آپ دی خدمت وچے عرض گزارے کہ اپنیاں خواہشاں گھٹ رکھنیاں چاہیے۔ انسان خواہشات گھٹاؤ، سکون ودا جائے گا۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کنگا سی ایک پیالہ سی، کل مالیت ایک کنگا ایک پیالہ۔ آپ نے ایک بندے نے ویکھیا وہ ہاتھ نال وال پیا سیدھے کردا ہے، انہاں کنگا کسے نے دے چھڑیا، فرمایا ایویں میں باہر چایا ہے آ کام تے کنگے تو بغیر بھی ہو جائے گا، پیالے تو بغیر بندے نے پانی پینے ویکھیا تو نہ پیالہ بھی دے چھڑیا، ایدے تو بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اسی جتنا آگاں جاواں گے خواہشاں ساڈیاں ودیاں جان گیاں، سکون گھٹدا جائے گا۔ لہذا اگر پرسکون رہنا چاہتے ہو تو رکو، اس دوڑ تو تھوڑا جہا سا لو۔ میں کئی باری مثال دیتی ہے سمجھانے واسطے، ایک منڈا ستا پیا سی تے ایک بزرگ کولوں لنگے، وہ ککر ہیٹھ ستا پیا، انہاں کہا چھوڑا ہر ویلے ستا رہنا ہے، کو کم کیتا کر۔ اس نے کہا چاچا جی میں کم کیتا تے کی ہو سی؟ انہوں نے کہا پترا پیسہ آوے، انہوں نے کہا چلو فرض کیتا ہے آ گیا مڑ، انہوں نے فرماؤ تھے زمین لے لیں، اس نے کہا لے لیں، اس نے کہا پھر زیادہ پیسہ آ جائے گا، اس نے کہا پھر زیادہ آ گیا، پھر اس نے کہا پھر کوٹھی بنا لیں، اس نے کہا کوٹھی بنا لی، پھر اس نے کہا پھر وہ دے سکھ نال سمی، اس نے کہا اتنا چکر پا کے بھی چاچا جی ایو سوکھی لینا ہے تو جو میں ککر ہیٹھ پیا لینا میں لین دے، ضرور اتنا چکر چ بیٹھے بھائی سمجھ آئیے، یہ چکر ہی ہے سارا چکر اس واسطے یہ سکون آوے، تے سکون جس شے وچ ادو غافل نے، اس چیز تو غفلت ہے۔ تو یہ خواہشات انسانی نے جڑیاں ودیاں جاندیاں گھٹدیاں ہیں نہیں نا۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولیا، بابا جی میں قربان جاؤں، درویش فرما دینے کہ پڑھ پڑھیا فاضل ہویو تے بھی طالب ہویو زردہ تو مولوی ہو گئے ہیں تو پیچھے ٹرے ہیں دولت دے، یہ پرانے دور ڈگریاں دا نام سی، منشی فاضل، منشی عالم فاضل، یہ جڑے اس وقت دی تعلیم سی وہ دا یہ نام سی، ٹھیک ہے؟ یہ کسی عالم نال مخاطب ہونا نہیں۔ سلطان بہو فرماندے نے بھائی عالم دی ڈگری بھی لے لیا، فاضل دی ڈگری بھی لے لیا، یہ اس دور دیاں ڈگریاں آئیاں جس ویلے برے صغیر پاک و ہندہ پرانا دور سی نا، ہن مثلا ہے کہتے ہیں کہ اے ماسٹر ڈگری ہے، بیچلر ڈگری ہے، تو اس وقت یہ ڈگریاں تھی عالم فاضل، ٹھیک ہے؟ تو بہو فرماندے ہیں بھائی اتنیاں بڑیاں بندے اس گل تے بڑے شیری ہو جے پڑھ کے نہ سمجھ بندے دے اکثر دے ویکھیا جے مولوی مال بٹھا کر دے نے۔ میں کہا بھائی میں تے مولویاں دا وکیل نہیں، مجھ اینی گل میں ضرور کرتا رہنا بیلیاں نال بھائی پاکستان دو طرح دا نظام تعلیم ہے، ایک مدرسے دا، ایک سکول کالج تے یونیورسٹی کو ایجوکیشن وغیرہ وغیرہ، وہ دے بڑا بڑا پھر پڑھایا جاتا ہے۔ تسی جاندے ہو مولوی مدرسے دا مال کھا جاندے نے، مولوی مسجد دا مال کھا جاندے نے۔ میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے، پر تھوڑا جہا مہربانی کرو گل کدیں کھلاریے۔ پاکستان جتنے بندے مدارس تے پڑھے مولوی نے،
پہلا انہاں دا احتساب کر لو. پاکستان دا جتنا مال مولویاں کھادا ہوئے، حافظ کاری مولوی امام مسجد، وہ سارا گن لو. کالج تے یونیورسٹی والےاں پاکستان دا جتنا کھادا ہے، جے کسے کمپیوٹر وچ ہند سے آندے ہون تے وہ بھی گن لو. باقو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جیڑا مولویاں بنے ہوندا میں زامانہ میں ساریاں تو دینا آپ دیواں لے کے دیواں میں جمع کرینا. تے جیڑا کالج تے یونیورسٹی والیاں کھادا ہے رب دا نام ہے وہ بھی جمع کراؤ. سارے امریکہ تے یورپ تے IMF نو دے کے مڑ بات جانے. مدرسے دے پڑے مال نہیں کھاندے. انہاں شدیاں تے جاچ ہی کوئی نہیں، گنجی دھونا کی تے نچوڑنا کی. ایک وڈے گپلے وہ ہی مار دین جڑے اردو انگریزی پڑھ کے آئے ہوئے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جیڑا بابا ڈیم سارا پی گیا ہے وہ مدرسے دا پڑھیا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اور بابا آج کر کے کونڈی کھڑکیندا سی دیاندا سی بھی ڈیم بنانا ہے مال دے، وہ جیڑا سارا مال کھا گیا وہ مدرسے دا پڑھیا ہے. زرداری صاحب کیڑے درس سے صفحہ تے بہ کے پڑھ دے رہے. میاں محمد نواز شریف صاحب تے بڑے الزام لے دین بندے وہ کوئی مدرسے دے پڑھے. جہانگیر ترین کسے مدرسے دا پڑھیا ہے جی؟ یہ تے موٹے موٹے نام پہ لینے ہیں بھائی جی، وچے وچ پتہ نہیں کی پیا ہے. یہ سارے مدرسیاں دے پڑھے، مدرسیاں دے پڑھے ہیں. کی شدیاں کھانا ہے انہاں کی کھانا ہے؟ انہاں کو کھانے والا ہے کی؟ جنہ مال کھاتا ہے وہ مدرسے والے نہیں، وہ یونیورسٹیاں چوں پڑھے نے، کالجاں چوں پڑھے نے. مدرسے دا پڑھیا مڑ بھی شرم حیا والا ہوندا ہے. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی ہے؟ عزیز من، مدرسے دے پڑھے نو اللہ اتنے موقع ہی نہیں دیندا کہ وڈے 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 گپلے مارے. اے انہاں کول ہی ہوندے. مدرسیاں دے پڑھے اللہ دے فضل نال مڑ بھی 100 ماں سڑیا بھی داڑ والا سواد دیندے ہی رہتا ہے. بھائی جی سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے؟ ہاں کوئی کسے سڑک دا ٹھیکیدار مولوی ویکھیا ہوگے، کسے مولوی پوڑ بنائی ہوگے، کسے مولوی کوئی ہاسپٹل دی تعمیر دا ٹھیکہ لیا ہوگے، کسے مولوی پاکستان دی کنک باہر ویچی ہوگے، کسے مولوی کھنڈ مانگی کیتی ہوئے، کسے مولوی گھیو مانگا کیتا ہوئے، کسے مولوی پٹرول مانگا کیتا ہوئے. تو دا نہ لو. مولویاں نے بدنام نہ کرو، مولوی بڑے سادہ جے بندے ہوندے جے. یہ سارے سسٹم بھاجی دوجے ہی چلاندے جے. جڑے کالجاں دے پڑھے بابو بڑے پڑھے لکھے فلاسفر ٹائپ بندے ہوندے. مولوی سادہ جے ایک پلیٹ حلوے تے راضی جو ہونے والے بندے ہوندے. انہاں دا زیادہ بڑا میدہ ہی نہیں ہوندا. انہاں نے ایک پلیٹ حلوے تے جو تے 8 بار راضی رہ رہا. انہاں کی کھانا ہے؟ جی ہاں عزیزان من، سلطان باہو نے دنیا داران مخاطب فرمایا تے فرمایا پڑھ پڑھیا فاضل ہو تے پیتا طالب ہو زردار ہو دو جگدی یہ دولت لبے اے ظالم نفس نہ مردہ ہو تے باج فقیراں اسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا ہو
عزیزاں دی وقار میری سرکار نے ویکھیا، میری سرکار نے تکیا، کچھ لوگ او نے جنہاں دیاں زباناں کینچیاں نال کٹیاں جا رہی ہیں تے ہونٹ اگ دیاں کینچیاں نال، فرمایا جبریل اے کون لوگ نے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اے او بے عمل لوگ نے جڑے دوجیاں نو آندے آئے چنگے کام کریا کرو تے آپ چنگے نائے کر دے۔ اے بے عمل لوگ نے۔ بیٹھا جی اٹھے بہ جاؤ، کیڑے کام واسطے اٹھ باندے ہو تسی؟ اتنے بندے بیٹھے ہوتے نے، تسی پتر اٹھ کے بچوں پیسے دینا آ جاتے ہو، بعد دے لیا کرو جی تو شوق ہوئے تھے۔ تقریر کے دوران بندے بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹا ڈسٹرب نہ کریا کرو۔ تو میں آدھار ماری دسیا میری جان ہو تسی جمعہ المبارک دا اجتماع ہوندا ہے، ایتھے بندیاں دی مسجد کندیاں تو پھلانگ کے اگے ہونا شرن ممنوع ہے، اور پیسہ ہوندا کی چنگا نہیں لگتا۔ شریعت نو بھی تو ویکھنا جے نا، مرسائی رناز ہوندے میں مزید اج بندیاں دے تو ترپنا نہیں صحیح، بعد اج دے لیا کرو۔ بندیاں دی پیچھے کیڑا پیسے روس جاندے رہے ہونا سی پیران کوئی نو جانا، یہ پیچھے بھی آندے ڈر جانگے گل صحیح کسے بڑھنا۔ پربوں کا مال پتر ویکھیا کرو، اللہ کو برکت دے، تواڈے رزق کے جلا اضافہ کر۔ حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں، اس حافظ شیرازی فرماتے ہیں واعظہ کی بر جلوائے محراب و ممبر میں کند، چون بخلوت میں روند آنکار دیگر میں کند۔ فرماتے ہیں جدو ممبر تے بیٹھا ہوئے نا واعظ، ادو بھائی بڑے بڑے لیکچر دیتا ہے، چون بخلوت میں روند جدو کلا جائے ادو پگڑی لا کے اتھے سڑتا ہے، وہ سارا مولوی ایک پاسے پیا ہوں ہے تو وہ موڑو تھے ہوں میں تو ہی ہو جاتا ہے۔ اب بھائی اللہ قرآن فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، بندیان میں یوں ہی آکھیا کرو جڑا آپ کر دے ہو۔ میرے مرشد بابا فرید الدین کو ایک بی بی آئی، اسا کیا چھوڑ گوڑ کھا سیاں فرمایا کل وہ کل آئی تھی، آپ نے فرمایا گوڑ نہ کھایا کرا چھوڑا۔ اسا کیا بابا جی یہ گل کل ہی کر دے ہوا؟ فرمایا کل اسا آپ کھاتا سی پھر ان کیوں آندے؟ باجی اخلاص نال اگر تساں تبلیغ کرنی ہے تو دا اثر تا ہونا ہے جدو بندیاں نو بھاشن دے ہو جڑا تواڈے کول خود عملی طور تے موجود ہے۔ من دے ایمانداری جڑا بندہ چین سموک کرے سیٹاں پیندا ہے تے چھڑدا ہے ادو بجھائی جاندا ہے ادو لائی جاندا ہے، اون سد لئیے پیا گیا سگریٹ نوشی دے نقصانات تے لیکچر تے بندا ہے۔ چلو یہ نہیں سمجھ آئی تے جڑا بندہ کلین شیو ہے انہاں کیا گا آج تے کھلو کے داڑھی دیاں فضیلتاں بیان کرتے بن دیاں۔ اے بھائی حلال خوری دی تعلیم بندیاں نو وہ دے وے جڑا حلال خور ہے۔ میاں جلال ایک بڑا جھٹکا شہر گزریا ہے، وہ کہندا ہے آکھن لوکاں نو کرو نماز قائم، نیڑے آپ نماز دے جان نہیں، اینا نفس دیا ماریاں مردیاں دی ساتھو جائی دا نیت مکان نہیں، دس سے کسے نو کی جلال مسئلہ جندہ اپنا سے ایمان نہیں۔ اب بھائی آپ بندیاں نو جو باز کرنے ہیں آپ عمل کیوں نہیں کر دے بڑھ دے؟ وائز دا مسئلہ یہ ہے کہ وائز دوجیاں نو جنت دا راہ دستا ہے، آپ بھول گیا ہے۔ وائز دوجیاں نو سیدھے راہ تے لا کے آپ ڈنگے تے ٹریا ہے۔ اے دوست، اے عزیز، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہی سزاوار ہون گے جڑے دوجیاں نو کہیں دے آئے تے خود عمل نہ کرنے۔ ایک حضور سرکار فرماندے نے میں شب معراج تک کیا کہ کچھ لوگ آگ کھا رہے ہیں، اور انہاں دے اندر جاندی اور تھلو نکل جاندی۔ جبریل ایک کون نے؟ اللہ دا قرآن بیان کردہ ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اگر اللہ نے تینوں طاقتور بنایا ہے
اللہ نے تینوں طاقت دیتی ہے، خبردار اپنی طاقت دا نجائز استعمال کر کے کسے غریب دا مال نہ کھائیں، کسے غریب دی زمین تے قبضہ نہ کریں، کسے غریب نو ستائیں نہ۔ اللہ نے حشر دے میدان کھلار کے تیرے کولو پوچھنا ہے۔ میرے حضور فرماندے اے رمز سمجھن والی کہ اللہ نے سنگھاں والی بکری تے بغیر سنگھاں والی بکری نو کھڑا کرنا ہے حشر وچ، تے سنگھاں والی تو پوچھنا ہے بے تینوں سنگھ دیتے ہیں اینوں کیوں تنگ کرنی ہے؟ ہن حدیث دا مطلب کی ہے؟ جانوراں تو حساب تے ہونا کوئی نہیں، جانوراں تو حساب دا مطلب ہے کہ سنگھ والے تو مراد ہے طاقتور بندہ، اختیار والا بندہ، تکڑا بندہ۔ بغیر سنگھاں تو مراد ہے ماڑا بندہ، غریب بندہ۔ جس طاقتور نے غریب نال زیادتی کیتی اللہ حشر دے پیڑے چ کھلار کے دے کولوں پوچھنا ہے دس دے نال زیادتی کیوں کیتی ہے؟ لہذا اگر تسی طاقتور ہو تے ڈریا کرو رب تو، رب اختیار دیتا جے تے ڈریا کرو اللہ تو، اللہ پیسہ دیتا جے تے ڈریا کرو رب کو، جیڑا او دے اگے آکڑے او دی دون بن دیندا جے۔ اپنے مال دی وجہ تو، اپنے اختیار اور اپنے عہدے دی وجہ تو اگر تیرے کولو کسے نال زیادتی ہو گئی تے حساب دینا پینا ہے، حساب ہونا ہے اس بندے دا۔ لہذا کسے غریب نال ظلم تے زیادتی نہ کرے آجے بھائی۔ عزیزان من میرے حضور سرکار آئے، اللہ فرمایا سونیا 50 نمازاں فرض نے تہاڈی امت اتے، ایسا لکھا ہے۔ میرے حضور آئے، اگے اللہ دے پاک نبی نال ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سونیا امت 50 کوئی نہیں پڑھنیا، سرکار واپس جاؤ تے تھوڑیاں گھٹ کرواؤ، لکھا ہے، ایسا لکھا ہے۔ سرکار واپس گئے، اللہ تعالی ہر وار تے 5 نمازاں معاف کر دے گئے، آخر تے 5 رہ گئیاں۔ واعظین حضرات تے ایک بڑا جملہ بول دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فقط اے چاندے آئے کہ جنہ اکھیاں دل برے تکیا تے میں او اکھیاں تک لئیں تو ملیوں تے سجنے ملے تے ہن آسان لگ پئیا کہ جڑیاں اکھاں اُدا دیدار کر کے آ رہی ہیں میں وہ اکھیں تک لواں۔ بار بار حضور سرکار نماز دا تحفہ لے کے تشریف فرما ہوئے۔ عزیزو اور ساتھیو، ہر بندہ کوشش کرو ایک بیلی نو نمازی بناؤ، رل کے KFC تے ٹر جاندے ہو، رل کے تسی بوتل پین ٹر جاندے ہو، رل کے برگر کھان ٹر جاندے ہو، کمڑیاں جنت رل کے کیوں نہ ہو جاندے؟ اے سواد نہیں بندہ یار نال جنڈی پا کے جنت وچ پیا جائے۔ تو جے اینج کرنا جے تے یار نو مسیتے لے آؤ، اپنے بیلی دوست وقو انفسکم واہلیکم نارا۔ سچا پیار پتہ ہے کی ہے؟ اپنے یار نال سچا پیارے کہ پتر انہوں نال لے کے مسجد آؤ، اصلی پیار۔ وہ کیسا بیلی ہے جڑا آپ تے اٹھ کے آ جاندا ہے تے بیلی نو آندا ہے چل تو پھر فلم دیکھ تے میں نماز پڑھ کے لگاؤ نا، تو پھر دکان تے کھلو تے میں لگاؤ نا، اینج نہ کریا کرو۔ ان کیا کرو یار آ جا رل کے نماز پڑھیے، 5 منٹ دے لگنے تے پھر آ جانے۔ کتنا مزہ آوے، کتنا سواد آوے جدو ہر بندہ اپنے بیلی نو بھی مسجد لے کے آئے، اپنے دوست احباب نو مسجد لے کے آیا کرو۔ مسجدہ ویران ہون تے چوک تے ڈیرے تے بازار آباد ہون تے اللہ راضی نہیں ہوندا۔
اپنے محلے اپنے پنڈ اپنے شہر دی مساجد نو آباد کرو. میرے دوستو میرے عزیزو نوجوان مسجد کی طرف آؤ. جیڑی مسیتے جائیدا ہے 4-5 کھانسی والے بابے اتنے مسیتے چلتے تے ایک مولوی صاحب اکھے اے بڑا سی روز ہی کسی مسجد جانا ہوں 5 نمازاں ہوندیاں انہاں چوں 3-4 تے سی ضرور باہر کسی مسجد کدی کسی پڑھنے. تو پھر سانے اس چیز کا اتفاق ہوتا رہتا ہے ہر مسجد کا ایٹموسفیئر ہے 5-7 بابے وہ بھی ریٹائر بابے جنہاں گھر دا کام کوئی نہیں انہاں نوں اسی مسجد وچ گل دینے ہیں بابا جی ہن ساڈے حصے دی برکت مسجد وچ لے آیا کرو. میں یہ نہیں کہندا نعوذ باللہ کہ بابے نہ آؤ لیکن بیٹا سادی فرماندے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی توبہ کرنا نبیاں دا پیروکار ہونا ہے. وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار. بگیاڑ بڑھا ہو جائے تو پھر انجی آندا ہے میں تے بھیڈاں نوں ہلایا ہی کدی نہیں میں تے بھیڑ اٹھائی کدی نہیں. بڑھا بھیڑیا آندا ہے میں کدی بھیڑ اٹھائی نہیں. پھر بندے سیانے انہوں آندے نے آہو پتہ ہے تیرا ہوں بھیڑ نو ہلان جوگا نہ رہا تے آنا میں بھیڑ نو چھیڑے ہی کدی. لہذا جوانی اچ بندہ پاک ہوئے جوانی اچ بندہ مسجد کی طرف راغب ہوئے. آپ بھی آؤ اپنے دوستان بھی لے آؤ. کتنا مزہ ہوئے کہ بیلیاں سجنہ نے رڑ کے جنڈی پائی ہوئے تو مسجد اچھاؤ نمازاں پڑھن پھر رڑ کے زندگی اللہ دی دیتی ہو تو مزے اٹھاؤ. لیکن نماز دے وقت مسجد حاضری لوایا کرو. سب تو تھوڑا عمل جڑا ساڈی امت حضور دی ساڈی قوم کر رہی ہے نا جس تے وہ عمل نماز ہے. یعنی یہ بہت ساڈی کوتاہی ہے. ساڈے اے سارے بیٹھے ہو تسی جنہاں اسی تقریراں واسطے سدنے ہاں اسی تقریراں واسطے جانے ہاں سب تو گھٹ جس موضوع تے گفتگو ہوندی ہے وہ نماز ہے. یعنی نماز تے گفتگو ہی نہیں ہوندی. گفتگو ہوے گی اے بابی آئی دے آئے اے شیعہ آئی دے آئے فلانے آئی دے آئے اسے گل چی اسی دوجیاں مینے دیندے رہنے ہاں وہ آؤندن تے سن مینے دیندے رہندن وہ اپنے گھر تے اپنے گھر گل مڑ اوتھے ہی رہی. جڑے عاشق آئے آئے انہاں دین دے پاسے کوئی رغبت کیتی نہیں. وہ تقریراں نے تقریر کیتی تے چھٹی کر گئے سنن والے سن کے چھٹی کر لئی. نماز وال کوئی بندہ آوندا ہی تو دین دی اصل ترقی دی علامت نماز ہے. دیندار ہون دی علامت نماز ہے. بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سو نماز پڑھن دا ذہن بڑھاؤ اور اپنے دوست احباب نو بھی مسجد وچ لے کے تے حاضری لواؤ. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب احباب دی. ہاں جڑے بندے زکوٰۃ دینا چاہن اور زکوٰۃ تو علاوہ بھی خدمت کریا کرو. ساڈے مدرسے دے طلباء گیٹ اگے بیٹھے ہوندے نے انہاں دی سارے استاداں ساڈیاں دا مدرسہ ہے. استاد مولانا نذیر احمد صاحب کی کلمہ پڑھانا اچھا بھئی نماز پڑھ لین پھر تسی کر لیا جس اے سنگی کر لیں. میرے مسلمان بھائیوں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ جب ماں یا بہن گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو وہ یہی کہتی تھی کہ میرا سب کچھ میرے بیوی بچے میرے بہن بھائی اللہ کے سپرد ہے. تو ہم مسلمان ہیں ہمارے اتنے اعمال اچھے نہیں ہیں تو ہم سب نے کلمہ طیبہ جو ہے نا وہ اللہ پاک کو سپرد کرنا ہے
आखिरी वक्त के लिए, जब हमारा आखिरी सांस निकल रहा होगा तो अल्लाह ताला की ज़ात ये जो कलमा है ना ये हमें फिर सुपुर्द कर देंगे। तो हमने इस नीयत से करना कि अल्लाह ये मैं कलमा आपको अमानत के तौर पे दे रहा हूँ, जब मेरा वक्त आखिरत आए और ये मुझको सुपुर्द कर देना। तो सारे भाई पढ़ लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है और ये पैगाम आपने आगे